لاہور کا مسئلہ جو خاتون نے وہ لباس پہن لیا تو اس پہ حلون لکھا ہوا تھا، میٹھا، خوبصورت، اچھا، بس اتنی بات تھی۔ جو کچھ لوگوں نے کیا اس پہ پورے ملک میں بحث ہو گئی۔ اب ہم سے کیا پوچھنا ہے بھیا؟ ہمیں تو یہ معلوم ہے جو آپ کے پورے ملک میں کسی نے یہ بات نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ پڑھا نہیں نا۔ کوئی پڑھا لکھا جواب دیتا تو پاؤں سے زمین نکل جاتی۔ کیا اس نے جرم کیا ہوگا؟ فرض کر لو ایک لمحے کے لیے یہی جرم کیا ہوگا نا کہ آیات قرآنی پہ مشتمل اس سے کپڑے پہن لیے۔ یہ جرم اس بات سے کم ہے جو اب ہم کہنے لگے ہیں۔ یہ کیوں نہیں پاکستان میں علماء نے بتایا؟ کسی جگہ یہ بات ہم آپ سے عرض کریں، کسی اور جگہ بھی دکھانا اگر مل جائے۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیت اللہ کے غلاف کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا عورت ناپاکی کی حالت میں بیت اللہ کا غلاف کاٹ کے اس کے کپڑے پہن لے، یہ جائز ہے۔ ان کا جس شخص پہ غسل واجب اور فرض ہو، اگر وہ بیت اللہ کے غلاف کے کپڑے بنا کر پہن لے تو یہ جائز ہے۔ ہمارے زمانے میں کوئی یہ فتویٰ کہہ کے تو دیکھے۔ اب کہیں گے حوالے دو، بہت حوالے ہیں یار، لیکن ان باتوں میں آپ ہمیں گالیاں دیں اور آپ ہمارا مذاق اڑائیں اور تہمتیں لگائیں اور پھر حوالے بھی ہم ہی دیں۔ سبحان اللہ، ذبح بھی ہم ہی کرنا ہے اور چھری بھی ہم ہی فراہم کریں۔ کیا بات ہے عقل کی! قوم کی جہالت ہو گئی ہے تو عربی زبان میں تاریخ، اس لیے تعلیم، اس لیے مطالعہ، اس لیے علم اور اہل علم کی مجلس میں بیٹھنا۔ آپ نبوت کے مقاصد کو نہیں سمجھتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے مسجد میں تشریف لائے تھے اور آپ نے دیکھا کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، دو گروہ ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے، الگ الگ بیٹھے ہیں؟ تو وہ دونوں طرف سے لوگ اٹھ کے خدمت طیبہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے۔ ایک گروہ نے کہا اللہ کے رسول ہم خدا کو یاد کر رہے، دوسروں نے کہا اللہ کے رسول ہم کچھ علمی مسائل تھے ان پہ بحث کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا کلاہما علی الخیر، تم دونوں بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ اب سوال یہ اٹھا ہر ایک کے ذہن میں کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے ہیں، ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اس بات کو سن کے، اور آپ نے فرمایا لوگوں ہیں دونوں خیر پہ، لیکن اللہ نے مجھے تعلیم کے لیے بھیجا ہے، اور جو لوگ تعلیم کا علم کا مذاکرہ کر رہے تھے جا کے وہاں تشریف فرماؤ۔ اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی یہ بات اور یہ ساری بحث بخاری شریف کی احادیث کے ضمن میں آئی ہے۔ ہمارے محقق عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ فتویٰ دیا ہے، اور عینی رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں دیکھ لینا۔ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت نقل کی ہے۔ ہمارے زمانے زیادہ سے زیادہ کیا فرق ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں بیت اللہ کا جو غلاف ہوتا ہوگا اس پہ آیات کی کڑھائی نہیں ہوتی ہوگی، اب کڑھائی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف آبادی کتنی تھی مدینہ کی، اہل مدینہ نہیں جانتے تھے کہ بیت اللہ کا غلاف کیسا ہے، اہل مکہ نہیں جانتے تھے۔ اس کے باوجود اگر اس غلاف کا کوئی شلوار لباس کوئی بھی پہن کے پھرتا ہے، ام المومنین رضی اللہ عنہ اور غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، بات کو بات تک رکھتے تھے نا، جہالت اور مبالغے کی وجہ سے بڑھاتے نہیں تھے۔ اس لیے تعلیم ضروری چیز ہے، علم ضروری چیز ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے، زکوٰۃ تعلیم کے لیے خرچ کرو۔ مسجد میں زکوٰۃ خرچ کرنا تو خیر ویسے بھی جائز نہیں، لیکن اس زکوٰۃ سے بھوکوں کو کھانا کھلا دینا، کپڑے پہنا دینا، اچھا جی فلاں غریب کے گھر میں چھت نہیں ہے چھت ڈال دینا، فلاں بچی کی شادی نہیں ہو رہی اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دینا، یہ سب نیکی ہیں، اس سے انکار نہیں۔ لیکن اس وقت سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے کو اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔
اللہ نے 1,00,000 روپے زکوٰۃ آپ کو دینے کی توفیق دی ہے، بچے کو کہیں کہ بیٹے ہر مہینے 8,000 میں فیس دوں گا، نمبر اپنے اچھے لے کے آؤ، کارکردگی اچھی دکھاؤ، ہر مہینے میں آپ کو پیسے، میں آپ کو فیس دے دوں۔ یہ کام ہے جو کرنے کے۔ وہ بچہ گھر میں زمین پہ سوتا ہے، ماں باپ سوتے ہیں تو سوتے رہے، اس بچے کے لیے اچھا بیڈ مہیا کیجیے زکوٰۃ کے پیسے سے، کہ لو بچہ بڑا ہو گیا ہے کہ بیٹے یہ لے، آپ اس پہ سویا کریں تاکہ تم آرام سے سو اور کل جا کے اپنی اسکول میں، اپنے کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں، جہاں بھی ہو یہ کرو۔ اس بچے کا کھانا باندھ دینا چاہیے کہ بیٹے دوپہر کا کھانا ہمیشہ ادھر کھانا ہے اور اچھا کھانا دینا۔ یہ چیزیں آخر مت میں کیوں نہیں آتی کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے کو تعلیم کے فروغ میں خرچ کریں؟ ہم اس زکوٰۃ کے پیسے کو اپنے مدارس میں 2 چیزوں کے لیے دیں۔ اللہ نے 1,00,000 روپیہ دیا ہے، کسی صاحب علم سے پوچھئے کہ 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ کا، میں کچھ کتابیں دینا چاہتا ہوں، مارکیٹ سے کتابیں لیں اور جو علماء بیچارے نہیں خرید سکتے ان کو دے دے کہ حضرت یہ لیں، یہ پڑھیں۔ بخاری کی شرح ہے، 30-40 ہزار کی ہے اب اس کی قیمت، کتنے ہی ہمارے علماء بیچارے نہیں پڑھ سکتے۔ آپ خود خرید کے لے آئیں، ہمیں دے دیں، کسی اور عالم دین کو دے دیں۔ ہم کتنے ہی علماء کو جانتے ہیں، ہمارے ہاں آ کے لائبریری میں رہتے ہیں، ہم انہیں دے دیں کہ حضرت یہ گھر لے جائیے، پڑھیے، عمر بھر اسے پڑھیے، آپ کی اولاد بھی دیکھے گی کہ ابا کیا آپ چیز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کام کرنے کے کتنی ہی چیزیں ہیں۔ اسی طرح بچوں کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرنا، زکوٰۃ کے مال سے مدارس میں دینا کہ مدارس کے بچے اچھی طرح پڑھیں، مدارس کی خدمت کرنا جو تعلیم کا مفت میں فروغ کر رہے ہیں۔ علماء اپنی زندگیاں گلا کے، اپنے سارے فیوچر کو داؤ پہ لگا کے، اللہ اپنی رضا نصیب کرے، وہ پڑھاتے رہتے ہیں، بیٹھ کے پڑھاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں قبر میں چلے گئے تو ان کا نام بھی ہوتا ہے یا نہیں، کوئی جانتا بھی ہے یا نہیں، لیکن وہ لوگ علم کو پھیلاتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے، ان سب کے استاد لطف اللہ علی گڑھی تھے رحمہ اللہ، اور وہ سید تھے، خالص سید تھے، نجیب الطرفین سید تھے، یعنی والدہ صاحبہ بھی اور والد صاحب بھی دونوں سادات میں سے تھے۔ اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اتنا علم تھا کہ شبلی ہم لوگوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ جب جاتے تھے اپنے استاد کو ملنے، بغیر کچھ دیکھے سنے بیٹھ جاتے تھے اور مفتی لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں دبانے لگتے تھے۔ کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ میں پاؤں دبا رہا ہوں اپنے استاد کے، یہ بچے میرے شاگرد ہیں، یہ کیا سوچیں گے۔ انہوں نے کہا ہم نے والہانہ محبت شبلی میں دیکھی اپنے اساتذہ سے، اس لیے کہ انہوں نے اس کو تیار کیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ روح پدرم شاد، میرے والد شاہ ولی اللہ کی روح کو اللہ خوش رکھے، مجھے میرے استاد کے پاس پہلے دن پڑھانے کے لیے لے گئے اور جا کے فرمایا میرے بچے کو محبت سکھا دیں، میرے بچے کو عشق سکھا دیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے کہ آپ اس بچے کو کے دل میں محبت ڈالیں۔ یہ اساتذہ تربیت کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق سب سے زیادہ وہ بچے ہیں جن کی تعلیم نہیں ہو رہی، کروڑوں بچے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اس طرف کب توجہ ہو، کتابیں خریدیں، بچوں کی چیزیں خریدیں، بچوں کو مفت تقسیم کریں۔ بچہ زکوٰۃ کے پیسے کا مالک نہیں اگر بنایا جا سکتا شرعاً تو اس کے لیے کوئی ہیلا، اس کے والد، اس کی والدہ، اس کے اور بہت سے طریقے ہیں۔ اگر اس میں دلچسپی ہو تو ہم حاضر ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر لیجئے تاکہ کسی طرح یہ تعلیم عام ہو، یہ جہالت ختم ہو، اور مذہب کا کارڈ جو کھیلتے ہیں ان لوگوں کی پسپائی۔